جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر، اور بات کریں گے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ جب منڈے کا دن ہوتا ہے تو عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ بے شک ہوتے ہیں، لیکن منڈے کے دن جو ہے ایک اور شخصیت ہے جو میرے پروگرام کے بعد ان کا پروگرام شروع ہوتا ہے، اور جب وہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سائننگ آف میں کر رہی ہوتی ہوں اور وہ میرے سامنے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اگر جلدی آ جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کہہ دیتی ہوں اللہ حافظ میں جا رہی ہوں ان کی شکل دیکھ کے۔ تو وہی ایسا ہے کہ ان سے ملتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج جب میں انہیں اپنے ساتھ بٹھاؤں اور عرفان کامل صاحب بھی ہوں تو میں سب سے پہلے ان کا پہلے آپ سے تعارف کرواؤں گی اور جاننا چاہوں گی کہ وہ وہاں بیٹھ کے جب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جس وقت ان کا پروگرام شروع ہونے والا ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے بعد، تو اس وقت ان کی کیا فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں یا اپنے سٹارز کے بارے میں، تو وہ ان سے ہی جانتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرفان کامل صاحب بھی اور شیف گلزار صاحب بھی، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پہلے تو صبح بخیر، آپ کو بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور عرفان کامل صاحب جو کہ ضروری ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ منڈے ہے تو کمپلسری تو آپ ہیں، آپ کے بغیر ہمارا منڈے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے سٹارز کے بارے میں، ہمارے جو ویورز ہیں وہ اپنے سٹارز کے بارے میں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے سٹارز تو ہمارے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اگر وہ دیکھیں نا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل۔ گلزار صاحب ابھی جو میں یہ باتیں کر رہی تھی کہ ایسا ہوتا ہے جب آپ اس کرسی پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں مہنور سائن آف کرے تو میں عرفان صاحب سے فوراً اپنے بارے میں پوچھوں، اکثر آپ نے پوچھا بھی اور ملے بھی ہیں مذاق میں، لیکن آج اگر ہم ریئل میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ جاننا چاہیں اور اس کے بارے میں پھر عرفان صاحب سے پوچھیں کیسا لگے گا؟ ہاں اچھی بات ہے، بالکل۔ اچھا، میں شروع سے ان چیزوں سے تھوڑا سا دور رہا ہوں، اچھا، تو میرا تھوڑا سا اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ وہ نہیں رہا، اپنا یقین جس کو کہتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے کبھی خاص طور پر اس کے اوپر میں نے وہ نہیں کیا۔ لیکن تھائی لینڈ میں، جاپان میں، چائنا میں اور بھی بہت سارے ملکوں میں جہاں جہاں میں رہا ہوں، تو اتفاقاً ایسا ہوا ہے کہ میں جو بدھسٹ ہوتے ہیں جی تو وہ لوگ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں نا، تو خود بخود ایسا ہوا ہے کہ میں اور میری وائف جا رہے ہیں اور ہم نے جو ہے نا وہ کسی نے بولا اور ہم نے دکھا لیا، اس طرح سے تو ہوا ہے، اور اس پر بہت ساری باتیں بھی پوچھی ہے میں نے، اور تو وہ صحیح ثابت بھی ہوئی؟ ہاں کچھ صحیح ثابت بھی ہوئی ہیں، لیکن میں اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ نہیں کر دیتا کہ جیسے تکیہ کر لینا ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ کو کسی نے بولا کہ بھئی 10 سال بعد آپ جو ہے نا فلاں یہ کر لیں گے اور ایسا کر لیں گے، میں اس کو انتظار نہیں کر رہا ہوتا، کہ میں اپنی محنت اور اپنی کوشش جاری رکھتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہمیشہ ساری زندگی میرا سٹائل یہی رہا ہے کہ میں کبھی اپنے ٹارگیٹ سے پیچھے نہیں ہٹتا، میرا ٹارگیٹ ایک ہوتا ہے اور اس کے اوپر میں فوکس رکھتا ہوں اور اس پہ چلتا رہتا ہوں، باقی آگے زندگی کے اندر بیچ میں نشے و فراز آتے رہتے ہیں، لیکن میں کبھی یہ نہیں کرتا کہ یار کسی نے مجھے یہ بول دیا ہے تو پھر میں مجھے اس پہ اگر پازیٹیو ہے تو صرف سوچیں، لیکن نیگیٹیو ہے تو اس کو بالکل نہ سوچیں، نہ سوچیں، پازیٹیو بھی سوچیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنا گول مس نہ کریں۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی کسی نے کچھ بتایا لیکن آپ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ڈائریکشن چینج کر دی اور پتہ چلا کہ اس میں آپ کو نقصان ہو گیا نا، تو پھر وہ ازالہ آپ ساری زندگی نہیں کر پاتے۔ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اس سے میں بھی ایگری کروں گی آپ کی، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ مجھے ایک بات اور بھی آپ سے پوچھنی ہے، لیکن ابھی پہلے ہم آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے جانتے ہیں، آپ کے بارے میں عرفان صاحب بتائیں گے، اور پھر وہ بات جو انہیں پوچھنی ہے آپ سے پوچھوں گے اور آپ اس کا جواب دیں گے، پھر اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے۔ جیسے ایک چیز کا میں ایڈ آن کروں گا، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تھائی لینڈ میں گئے یا جاپان میں گئے، وہاں پہ لوگ ملے، اچھا بدھسٹ، رائٹ، اچھا ہوتا کیا ہے کہ کئی چیزیں نا ان کو علم کی حد تک رکھنا چاہیے، بالکل، ان کو بلیفز کی حد پہ نہیں لے کے جانا چاہیے، حد ہے، ہر چیز کی باؤنڈریز ہیں، رائٹ۔ ہم ایک ٹیچر ہمیں جب پڑھاتا ہے تو وہ بیسیکلی ہم ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہے، کیمسٹری پڑھا رہا ہے، بایولوجی پڑھا رہا ہے یا انگلش پڑھا رہا ہے، بالکل ایسے یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، یہ اسٹرالوجی ایک سبجیکٹ ہے جس کی ایک بیس ہے، جس کی ایک فاؤنڈیشن ہے، علم کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس کو آپ اس حد تک پڑھیے جہاں تک وہ سبجیکٹڈ ہے، صحیح، اور اس کے اندر ہم بہت ساری چیز ہوتے ہیں، 10 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر ایک ہوتا ہے، لیکن 10 اسٹوڈنٹ اس کے جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ابزارو کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو سننا ضرور چاہیے، سننا ضرور چاہیے، کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، تو سنیں ضرور، اور اس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ بہت آسان سا فارمولا ہے ہر علم کا، چاہے وہ دنیا کے اندر جو بھی علم ایگزسٹ کر رہے ہیں، جو علم آپ کو اللہ سے نزدیک کر دے، چاہے وہ دنیا کی نظر میں جتنا ہی شر والا ہو، لیکن وہ اللہ کی قربت دے رہا ہے نا، تو وہ علم نفع والا ہے، اور چاہے کتنا ہی علم جو کہ اس دائرے
مذہب کے اختیار میں آتا ہو لیکن وہ اگر دور لے کے جا رہا ہے تو پھر وہ کسی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے. بے شک. بالکل. تو یہ بہت آسان سا پیرامیٹر ہے جس نے بھی اس کو سلیکٹ کر لیا اور قربت الہی اگر آپ کو مل گئی صحیح, تو اس سے اچھا تو کچھ بھی نہیں. بہت اچھی بات بولی ہے عرفان صاحب نے بھی. اب آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہلے ہم اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھائی سچ والی بتا دوں. سچ. اب یہ تو مجھے نہیں پتا, ویسے وہ کہتے ہیں خواتین سے اور مردوں سے ان کی تنخواہ اور خواتین سے ان کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے. بالکل. لیکن میں تو مرد ہوں تو میں بتا سکتا ہوں نا. 5 اگست 1964. 1964. اب اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی برتھ سے ریلیٹ ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے نام سے ریلیٹ ہوتی ہیں. جی. اور ہم نے اس کو ہمیشہ, اگر آپ کو یاد ہو, میں نے نام کو ہمیشہ بڑا فوکس کیا ہے بالکل کہ جتنا لمبا نام ہو, یعنی جتنا بڑے 2 یا 3 اس میں آ رہے ہو نام, تو وہ سب سے اچھا رہتا ہے کیونکہ آپ اتنی وائبس کیری کرتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں, میں آپ کے نام پہ بھی آتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ اس کا آپ کو تھیوری پتا ہونی چاہیے. جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے کسی کا بھی نام سنگل ورڈ میں نہیں ہے. آپ دیکھیں گے شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, شاہ شمس تبریز. اچھا, اسی طرح پرانے آپ نبیوں میں چلے ہیں تو ان کے نام بھی بڑے بڑے نام تھے. عبد الرحمن بن عوف, اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام, ان کے ساتھ بھی ان کے والد کا نام لگتا تھا. بالکل. تو جتنا بڑا نام ہوگا اتنی اچھی وائبس ہوں گی. تو جیسے آپ کا نام ہے نا گلزار, تو گلزار حسین, تو گلزار کا عدد 4 ہے. اور آپ اسی وجہ سے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس وجہ سے اس پروفیشن میں اچھا کوکنگ کے شیف, اسی لیے کہ گلزار اور حسین کا عدد 6 ہے, گلزار کا عدد 4 ہے. جب آپ اس کو کریں گے تو 1, آپ نے کہا کہ میں ہمیشہ پریکٹیکل پہ یقین رکھتا ہوں بیکاز آپ نمبر 1 پرسنالٹی ہیں. ٹھیک. اور ہم نے تو شروع میں کہا تھا اس سال کے کہ یہ سال تو ہے ہی نمبر 1 کے لیے. کیا بات ہے, اور نمبر 1 شیف ہیں. دیکھیں آپ کے نام کے لحاظ سے جو ہے آپ کا پروفیشن بھی ہے. کیا بات, کیونکہ نمبر 1 ریپرزینٹ کرتا ہے گلزار بھائی سن کو, سورج کو, اور سورج کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل انرجی ہے. ٹھیک. جو کہ اس سے باقی ساری انرجیز اس کے نیچے ہیں, یہ سب سے ٹاپ آف دا لائن ہے. تو آپ کو اس سال کے اندر بہت زیادہ, ایک تو بینیفٹس آپ کو اس سال میں بہت زیادہ مل سکتے ہیں. بالکل. اور آپ کی انرجی بہت بوسٹڈ رہے گی اس ایئر کے اندر نارملی. اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو کمبینیشن دیٹ از 4 and 6 ہمارا جو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ایک پلانٹ ہے لبرا. صحیح. اس کو وینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب وینس کی ریپرزنٹیشن کیا ہے, آپ کو اپنی ہر چیز کے اندر بہت نفاست ملے گی آپ کی زندگی کے اندر. آپ اپنی چیزوں کو بہت ارینج رکھیں گے. بالکل. اچھا, آپ کا وہ جب کوکنگ شو تو ہے ہی, آپ کو چیزوں کا. نمبر 4 اسپائسز کو بیسیکلی انڈیکیٹ کرتا ہے, بیسیکلی کیمیکلز کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک. تو وہ آپ کا حصہ ہوتے ہیں. بالکل. جتنے مسالے ہیں, جتنی چیزیں, تو آپ کے نام کی وجہ سے آپ اس پروفیشن میں. ٹھیک. پھر آپ کی برتھ پہ آ جاتے ہیں. 5 اگست 1964. اب جب آپ کی برتھ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی برتھ بڑی ڈفرینٹ ہے آپ کے پروفیشن سے. یو آر آن ویری ڈاؤن ٹو ارتھ سائڈ. آپ بہت ہی ایک نہیں, کبھی بھی آپ اس میں نہیں آتے اگریسو ہو کے آگے نہیں آئیں گے. نہیں. آپ کبھی بھی لوگوں سے جھگڑا نہیں کریں گے. آپ ایک کام اینڈ کوائٹ اس میں موڈ میں رہیں گے. اور زیادہ آپ کا یہ ہوگا کہ میں جس کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکوں میں ہیلپ کروں اس کو, چاہے وہ کسی بھی تعلق رکھتا ہو. ضروری نہیں کہ ان کے پروفیشن سے ہو, چاہے ان کی نسبت سے اگر کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے بالکل, تو ہی شوڈ ڈو اٹ. یعنی کسی بھی قیمت پہ کریں گے, اور اس میں اپنا ٹائم سلاٹ بھی نہیں دیکھیں گے. یہ یعنی اگر رات کے 2 بجے بھی ان کے گھر پہ آگے کھڑا ہو جائے تو ہی ول گو, جو کچھ میں کر سکتا ہوں, جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو آپ کی برتھ بہت خوبصورت ہے اس حساب سے کہ آپ کی برتھ ریپرزینٹ کرتی مرکری کو. صحیح. اور ہاں, اگست جو ہوتا ہے وہ لیوز ہیں. آپ کا نام, میں نے آپ کو کیا کہا تھا, 1 میں ہے آپ کا نام, اور لیو اٹس آلسو ریپرزینٹڈ ٹو سن. اچھا عرفان صاحب, آپ نے اتنا کچھ بتایا. ہم اکثر جو ہمارے کالرز ہوتے ہیں جو پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہم ضرور پوچھتے ہیں آپ کا کوئی خاص سوال ہے. آپ کا بھی کوئی خاص سوال ہے اپنے شخصیت کے حوالے سے یا اپنی لائف کے حوالے سے جو ان سے ضرور آپ پوچھیں؟ بس یہ کہ بہت سارے سوالات تو نہیں ہیں, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ میں, کوشش میری یہ تھی کہ میری جو بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی ہے ہماری, اس کی شادی یہیں ہو پاکستان میں. اور باہر سے رشتے آئے لیکن میں نے اس کی شادی منع کر دیا. میں نے کہا نہیں, باہر رشتہ نہیں کرنا, کیونکہ شادی ہو کر میری بیٹی جو ہے باہر چلی جائے گی.
لیکن کہتے ہیں قسمت کا کرنا جو ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو اسی کو پتہ ہے. بالکل. جب ہم نے شادی کی تو ہمارے داماد صاحب جو تھے وہ پاکستان میں ہی تھے, بلڈر کا کام کر رہے تھے, وہ اپنا بہترین سیٹ اپ تھا, سب پوری فیملی ان کا جو ہے نا بزنس بلڈرز ہیں. لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, اچانک وہ جو ہے نا ان کو باہر جانے کا شوق پیدا ہو گیا. اب وہ چلے گئے ہیں امریکہ دونوں. ظاہر بات جہاں پر شوہر ہوگا وہیں پر, بالکل جہاں شوہر ہوگا وہیں پر وائف بھی ہوگی. اب ہم اپنی بیٹی کو تو نہیں روک سکتے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مستقبل میں کیا اسی طرح سے ہم باپ اور بیٹی ہم ایسے ہی دور دور ہی رہیں گے یا کوئی رہے گا, یا پاکستان آنے کے چانسز ہیں, یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا, یہاں پہ بھی کچھ اب کئی چیزوں میں نا کمپیر تھوڑا سا آ جاتا ہے ایک جیسی چیزیں. جیسے یہ 5 ہے, میری برتھ بھی 5 میں ہی ہے, 14 ہے میری برتھ. اچھا, ان کی بھی ادھر ایک صاحبزادی, میری بھی ایک صاحبزادی, میری بیٹی ڈاکٹر ہے. تو ایگزیکٹلی بالکل ایسا, ادھر آپ بھیجنا نہیں چاہتے تھے, ادھر میری بیٹی جانا نہیں چاہتی. وہ کہتی بابا نہیں جانا باہر, مجھے یہیں پر میرے. بالکل. اچھا, وہ کچھ تھوڑا پیٹریوٹک مائنڈیڈ ہے تو وہ کہتی یہاں کی ایک سیٹ لی ہے میں نے میڈیکل کی, تو میں چاہتی ہوں پاکستان میں رہوں, پاکستان میں سرو کروں, یہاں سے باہر نہ جاؤں, مجھے یہاں پہ رہنا ہے کچھ بھی کر کے. لیکن پہلی چیز تو ہے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ تو منقطع ہوتا نہیں ہے, بڑا زبردست ہے. بالکل بالکل. کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹی میں ایک قدر بڑی مشترک ہوتی ہے جی, کہ اس کو بھی اپنی بیٹی کو بھی اپنی گڑیا سے پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی اپنی گڑیا سے پیار ہوتا ہے. یہ مشترک ہے, زبردست. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نام بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جی. تو آپ کے جو داماد ہیں ان کا جو نام ہے جی جی وہ آپ کو بتائیں. جیسے آپ ہیں, آپ کے نام میں جو حسین ہے نمبر 6, میں جب کبھی کسی کی کال آتی ہے اور اس میں کچھ اس طرح کی برتھ آتی ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ نمبر 6 کے اندر آ رہی ہے, وہ نام میں ہے یا برتھ میں ہے, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا, ہاں ہی مسٹ ریلوکیٹ. ہاں بالکل. ہمارے حساب سے 90% وہ جائے گا یہاں سے, صحیح ہے, یا اس کے کنیکشنز جڑیں گے وہاں پر. صحیح. اچھا, آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کی بھی ظاہر سی بات ہے کنیکشن تو ابراڈ ہی رہے. بالکل. اور آپ کی تو آپ کے اوپر جب ہم آپ کی برتھ دیکھتا ہوں میں اور آپ کا نام دیکھتا ہوں تو آپ کے اوپر وینس کا بڑا انفلوئنس ہے. ٹھیک. اور یہی چیز اچھا ہوتا کیا ہے, یہ وینس جو آپ کا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یہ آفٹر میرج ہو رہا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. بیفور میرج نہیں ہو رہا ہے. ہاں, آفٹر میرج. اسی طرح آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوا. صحیح صحیح. جب تک نکاح نہیں پڑا گیا, جب تک وہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی, اچھا اچھا, جیسے ہی نکاح پڑا گیا تو وہ چیز ایگزیکیوٹ ہو گئی. اور ان کے باہر جانے ایکچولی ان کے ہسبینڈ کی وجہ سے نہیں بنا ہے باہر جانے کا سبب. اچھا, ٹھیک. سبب بنا ہے آپ کی بیٹی کی وجہ سے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھی کہا کہ ایک شخص جب وہ مفلسی کی حالت میں تھا تو وہ آیا اور رسول اللہ سے کہا کہ میں بڑی مفلس ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور عقد کرو, نکاح کرو. رسول اللہ میں تو ویسے ہی مفلس ہوں, پریشان ہوں. تو دوسرے دن پھر آیا تو رسول اللہ نے پھر وہ بات کہی. پھر جب وہ نکاح کیا اس نے اور 3 مہینے بعد دوبارہ حاضر ہوا تو اس نے کہا میں اتنا غنی ہو گیا ہوں کہ میں تو دوسرے لوگوں کو دینے لگ گیا ہوں. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نکاح سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو جو چیز آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے, آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ایمانہ حسین. ایمانہ حسین. اب دیکھیں حسین اس میں بھی آئی ہے 6, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا 6 نمبر ہے. جی جی. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ادھر ان کا آنا کم ہو. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ نہ چلے جائیں. میری ایسی کنیکٹیویٹی ہے, کوشش تو پوری ہے اس کی. دیکھیں یہ ہو جائے گا, بیٹی کی کوشش پوری ہے, وہ کوشش کامیاب بھی ہو جائے گی اپنی پورا زور لگایا ہوا ہے کسی طرح سے جو ہے نا پاپا اور ممی جو ہے نا میرے دونوں ادھر آ جائیں میرے پاس. دیکھیں کچھ چیزیں میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار میں نے پوری زندگی اپنی میں نے نا تقریباً آدھے سے زیادہ زندگی باہر گزاری ہے میں نے. اب میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ملک میں جا کر جو ہے نا وہاں رہوں, اور وہاں میں چاہتا ہوں پاکستان میں رہوں. اپنے جو فیملی ہے, جو ایک روایتی اسٹائل ہے زندگی کا, جس طرح ملنا جلنا, دعوتیں ہو رہی ہیں, شادیاں ہو رہی ہیں, یا عید ہو رہی ہے, اس طرح کی لائف میں گزارنا چاہتا ہوں. اب اس لیے کہ میں نے اصل میں بہت لمبا وقت جو ہے نا باہر گزارا ہے, تو اب میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے نا وہ پھر سے دوبارہ. آپ نے بالکل وہی بات کہہ دی. ابھی 2 دن پہلے ایسے میں بک پڑھی, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری وائف فارنر ہے, جی, اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے نا, اچھا وہ بھی میری وائف باہر فارنر ہونے کے باوجود اس کا دل جو ہے نا پاکستان میں لگ چکا ہے. اب وہ اتنا سیٹلڈ ہو گئی ہے کہ اپنے ملک میں بھی جا کر 10-15 دن کے بعد مجھے کہتی ہے کہ
میں نے واپس جانا ہے اپنے کیونکہ جہاں گھر ہوتا ہے وہاں انسان کا دل لیکن وہیں کہتے ہیں وہیں کہ پہ ہوتا دل ہے. بھی دھڑکن کے بغیر تو مائنڈ لیکن نہیں رکھتا, آپ تو بالکل صحیح کہہ دھڑکن رہے ہیں. آپ کی جو ہے وہ ادھر اٹکی ہے. ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پوری طرح سے اس نے زور لگایا ہوا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے نا میں اپنے والد اور والدہ کو نا ادھر ہی بلا لوں اپنے پاس ہی. ویسے ہونا یہی ہے. بالکل. دیکھیں اچھا میں کچھ چیزیں میں ویسے نہیں کرتا ہوں, میں اللہ سے کہتا ہوں واللہ علم بغیب کا علم صرف اللہ کو ہے. ہم تو ایک کچھ چیزوں کے اوپر بیسس پہ. آپ کبھی ڈاکٹر اسرار احمد کو سنیں؟ جی لوگ کبھی مجھ سے سوال کرتے تھے کہ آپ یہ پیشنٹ کو اسلام میں یوں ہے تو پریڈکشن نہیں. ڈاکٹر اسرار احمد نے پتہ نہیں کتنی باتیں, ان کے کبھی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ آج پوری ہو رہی ہیں وہ باتیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ اسلام کے منافی تھے کیا؟ نہیں, نعوذ باللہ نہیں بات سے. بالکل بالکل. لیکن کیا ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ ایسے انر ایک کہتے ہیں نا کہ انٹیویشن پاور انعام دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بتایا ہوتا ہے. ہمارے بزرگان دین کے پاس یہی تو چیزیں تھیں, کچھ عطا تھی ان کے بالکل. پاس. عرفان صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور گلزار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. اور جس طرح بات ہو رہی ہے دل نہیں چاہ رہا کہ بریک لوں, لیکن بریک کا ٹائم ہے اور ضروری ہے کیونکہ بریک ہر چیز میں ضروری ہے. اور جس طرح گلزار صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, خاص طور سے وہ فیلنگ جو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ جو باہر جا کے فیلنگز ہے نا, وہ یہاں پھر احساس ہوتا ہے کہ جو ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس. تو یہ ہم سب کی ترجمانی کر رہے ہیں, ہم سب کے دلوں کی لیتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آ گئے ہیں واپس. آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے ویلکم بیک اینڈ صبح بخیر. ہمارے ساتھ شیف گلزار بھی ہیں, ہمارے ساتھ عرفان کامل صاحب بھی ہیں. عرفان کامل صاحب, ابھی ہم نے بات کمپلیٹ نہیں کی تھی. شیف صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ خود بھی باہر نہیں جانا چاہتے ہیں, بیٹی ہے جلدی سے واپس آ جائے, لیکن بیٹی کی پوری کوشش ہے کہ انہیں بلا لیں. تو یہ کس حد تک کامیابی ملنے والی ہے بیٹی کو یا ان کو؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سال بھی نمبر 1 ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کے نام کا عدد بھی میں نے بتایا کہ نمبر 1 ہے. بالکل. اچھا پھر مزے کی بات ہے کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں, اس لیے سمجھاتا ہوں علم نہ ڈائیورٹ کرنا چاہیے, لوگوں تک منتقل ہونا چاہیے کہ ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں. زیادہ تر لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا یہاں پہ کہ آپ اثرات میں, بھائی اثرات میں کہیں تو اس کا سولوشن دیجئے, اثرات تو بتا دیے. چیز یہ ہے کہ آپ کا یونیورس آپ کو کنیکٹ کرتا ہے چیزوں کے ساتھ. تو آج آپ دیکھیے کہ ہم گلزار بھائی کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے, ہم نہ کل بیٹھیں گے نہ ہم آنے والے پچھلے کل میں بیٹھے تھے, ہم آج بیٹھے ہیں. تو آپ دیکھیے نمبر 1 کتنا زیادہ ان کے اوپر انفلوئنشل ہے کہ آج کی ڈیٹ بھی نمبر 1 میں ہے. کہ جب آپ آج کی ڈیٹ کو آپ پلس کریں گے تو آج 26 ہے, پھر جنوری کا مہینہ ہے, اور پھر سال 1 کا ہے. تو جب آپ اس کو ٹوٹل پلس کریں گے تو یہ کنکلوڈ کر کے آئے گا 1 کے اوپر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 26, 27 اینڈ 28. 8 + 2 = 1. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں جو کہ ہم سے پلانڈ نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے پلانڈ ہوئی ہوتی ہیں. صحیح بات. اور یہی چیزوں کو ہمیں آبزرو کرنا چاہیے. تو جب ہی میں نے کہا کہ اب کے سال میں زیادہ جو چانسز ہیں وہ ان کے ادھر جانے کے, ادھر سے ادھر آنے کے نہیں ہیں. ادھر تو جو کام تھا وہ ہو چکا, کیونکہ وہ بچی ایک عرصے سے یہاں پر تھی جب کہ کبھی سوچا نہیں آپ نے, اس کے اندر بھی کوئی ایسی وہ نہیں تھی خواہش. بیٹی میں بھی میرے, حالانکہ وہ بھی اس کا بھی پاسپورٹ فارنر ہے, اس کا پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے, میں نے چینج نہیں کروایا. تو لیکن اس کے اندر بھی کوئی ایک ہوتا ہے نا, خواتین میں ہوتا ہے کہ یار میں شادی کر کے باہر چلی جاؤں. تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی خواہشات نہیں تھی کہ وہ باہر جائے. وہ اس کا بھی یہی ہمیشہ سے رہا ہے کہ میں پاکستان میں ہی میں نے رہنا ہے. لیکن کہتے ہیں سوچتا انسان کچھ اور ہے, ہوتا بالکل ہی کچھ اور ہے. نمبر 5 کی کنیکٹیوٹی ہے. میں تھوڑا سا اس کو اور اضافہ کروں اس چیز میں کہ جیسے گلزار بھائی کی برتھ ہے 5 اگست, میری برتھ ہے 14. جی. نمبر 5 کے لوگوں کے لیے یہ لینڈ ہمیشہ بہت معنی رکھتی پاکستان, کیونکہ پاکستان کے اندر مرکری بہت انفلوئنشل ہے. اس لحاظ سے انفلوئنشل ہے کہ پاکستان کی آپ آزادی دیکھ لیں, پاکستان کی تحریک کی دیکھ لیں, تو پاکستان کی جب تحریک پاس ہوئی تو وہ بھی 23 مارچ تھا, اور 1940 یعنی سال بھی 5 نمبر کا تھا. پھر پاکستان جو آزاد ہوا وہ 14 اگست کو آزاد ہوا, وہ بھی 5 نمبر تھا. 5 نمبر کے لوگ یہاں سے نا بہت اٹیچ ہیں اس زمین کے ساتھ. لیکن ادر دین دیٹ جب ہم یو ایس اے کی بات کرتے ہیں تو یو ایس اے بھی از آلسو نمبر 5. تو میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ نمبر 5 سے بلانگ کرتے ہیں, چاہے وہ نام ہو یا ان کی برتھ ہو, وہ زیادہ تر ریلوکیٹ یو ایس اے ہوتے ہیں.
जिसमें हमारी एक होस्ट भी हुआ करती थी, वो भी आजकल यूएसए में, नुसरत हारिस, जी 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 इज ऑल्सो नंबर 5। बिल्कुल बिल्कुल वो बैठी हुई वहाँ पर। चलिए बिल्कुल ये सब सही तो कह हो गया कि चलिए बाहर जाने का इनकी इरादा नहीं है, लेकिन कुदरत कहाँ लेके जाए नहीं बिल्कुल, पता बिल्कुल, होता। ऐसा ही है। शेख गुलजार, ऐसी कौन सी बात है जो वहां बैठ के आप जब देख रहे होते हैं हमें, और आप, मुझे पता है आपके ज़हन में तो होता है मैं फौरन अपने प्रोग्राम में चला जाऊं बस, है ना, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि जब यहाँ पे, मुझे याद पड़ा है आप कहे थे आप, मैं आया अगर इरफान साहब के सामने तो पूछूंगा कि मैं इतने दिन में या इस वक्त किस तरह कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि हम इतने करोड़ मुझे मिल जाए। याद है आपको? हाँ, पिछले लास्ट वीक में हम ये बात कर रहे थे। अभी मेकअप रूम में शाह साहब भी आ गए थे हमारे, जी। हर्बलिस्ट। जी, तो हकीम साहब बातें हो बिल्कुल रही थी segment से आपके आने से पहले। तो मैंने कहा यार मेरे वाले साहब ने हमेशा एक बात कही है और जो बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूं मैं, और बहुत सारे मेरे देखने वालों व्यूअर्स जो है ना उन्होंने भी सुना होगा कि मांगना है तो बड़ा मांगो। तो एक दफा क्या हुआ कि मैं देख रहा था तो आप दोनों का प्रोग्राम आ रहा था, उसके अंदर ये कुछ नंबर बता रहे थे कि भाई इस नंबर को लिखकर आप अपने पर्स में रख लें तो इसमें आपके जो है ना उसमें रिस्क में इजाफा हो जाएगा ये। तो मैं उस दिन यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आपसे डायरेक्टली कहा, मैंने कहा यार कोई नंबर ऐसा मुझे बताएं जिसमें 10 करोड़ रुपए कम से कम जो है ना वो कम से कम। अच्छा, इन्होंने वो जो नंबर बोला वो भी एक ही का बोला इन्होंने, 10 करोड़, ये नहीं कहा 9 करोड़ या 11 करोड़। तो वो मैंने इनसे वो बात कही तो वो इन्होंने कहा 10 करोड़ पे ही चले गए आप डायरेक्टली। मैंने कहा हाँ वो असल में छोटी मोटी क्यों वो किया जाए, जब मांगना ही है अल्लाह मियाँ से तो बड़ी चीज ही मांगे इंसान। अच्छा शेख गुलजार, हमेशा इरफान कामिल साहब भी हमारे प्रोग्राम में होते हैं और हम इनसे पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें ये रेमेडी कोई बताएं, किस तरह हम सक्सेस अपनी जिंदगी में हासिल करें या हमें ये चीज़ किस तरह मिले। आज आप मेरे प्रोग्राम में हैं, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप हम सबको क्या बताएंगे ऐसी कोई रेमेडी जिससे इंसान वाकई अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है, जो कामयाबी वो हासिल करना चाहता है उसको कामयाबी मिलेगी अगर वो ये चीज कर ले। मैंने जो चीजें प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में जो किया है ना मैंने, और जो कुछ मैंने सीखा है मैं उसी में से बातें करता हूँ। ठीक है, आप समझ गई ना कि मैं बचपन से लड़कपन से बाहर गया, बाहर जाकर मैंने लोगों के साथ जो काम किया, बहुत सारे ममालिक के लोगों के साथ काम किया। तो क्या जिन ममालिक का नाम तक मैंने नहीं सुना था पहले, तो मैंने उन लोगों से जो चीज सीखी है वो ये सीखा मैंने, ये जापानीज लोगों का एक लॉजिक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा इंशाल्लाह, इसलिए कि वो चीज ऐसी है जो मुझे हमेशा हर हालत में खड़ा कर देती है। क्या मतलब, यानी कि मैं कितना थका हुआ हूँ, दिल नहीं चाह रहा किसी चीज को करने को, इंसान बेजार सा हो रहा है, लेकिन वो जो चीज है ना वो मुझे खड़ा कर देती है, थक करके मैं खड़ा हो जाता हूँ वो सोच कर। वो बहुत आसान सी चीज है, अगर उसको हम पाकिस्तानी सिर्फ फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि कामयाबी आपका मुकद्दर होगी 100%। अल्लाह ना चाहे तो वो अलग बात है, वरना बंदे की ताकत नहीं उसको रोक ले। वो ये है कि काम को अपने ऊपर सवार नहीं करना है, खुद को काम के ऊपर सवार हो जाना है। ठीक है, यानी कि करके ही रहना है आपने ये काम, आप काम पर सवार हो जाएंगे और काम आप पर सवार हुआ तो आपसे नहीं होगा। जैसे फर्ज कर लें कि एक हांडी बनानी है हमने किचन में, मूड नहीं हो रहा, पहले से ही आपने सोच लिया कि अरे बिरयानी बनानी है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, वो है इस तरह से होगा, ये कैसे होगा, वो फला सामान कौन लेकर आएगा, किस तरह से हो। अब यहां से आपकी जो तबाही शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं कि आपने ऊपर सवार कर लेना किसी चीज को। तो मैंने जापानीज लोगों से जो चीज सीखी है ना वो ये कि मैं बहुत, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़े हंस खेल के कुकिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे सिखाया ही यही गया है कि आपने काम को बिल्कुल इजी लेना है। कुछ भी बना रहे हैं आप, कोई भी काम कर रहे हैं, थका हुआ हूं, नींद पूरी नहीं हुई, 1 घंटा सोया है, कुछ भी कर लिया है, लेकिन जाना है जॉब पर, अपने खड़ा होना है, पहुंचना है टाइम पर, जो है ना वो काम करना है, तो मैं खड़ा हो जाता हूं। वही चीज को फॉलो करता हूं जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं, और ये प्रैक्टिकली मैंने अपनी जिंदगी के ऊपर लागू किया, खुद कानून को लागू कर लिया। जब आप अपने ऊपर किसी कानून को लागू कर लेते हैं और आप उसके ऊपर उसको फॉलो करते हैं और उसमें आपको कामयाबी मिल रही होती है, तो फिर आप उसी की तरफ चल रहे होते हैं ना, आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे होते। तो हमारे यहाँ क्या होता है, 90% लोग काम
کو اپنے اوپر سوار کر لیتے کرنے سے پہلے ہی جو اس کے لیے پہلے ہی جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. یہ سسٹم شروع کیسے ہوا؟ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے. وہ یہ کہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹریننگ تو کٹنگ کے سبزی یا فروٹس وغیرہ کٹنگ کا ہمارا وہ ہوتا ہے. جی تو میں آتا تھا دیکھ لیا اپنے بگٹس ہوتے ہیں ہمارے پلاسٹک کے, اس کے اندر سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں. اس کو دیکھتے ہی میری تو جان ہی نکل جاتی تھی نا پہلے ہی سے. یہ تو ایسے ہو گیا کچن میں کام کرنے جانے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے بعض تو خواتین. میرے ساتھ 50 سال کے اس وقت میں 18 سال کا اور 50 سال کے 60 سال کے 70 سال کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے بکٹ مجھ سے پہلے کٹ جاتے تھے. یعنی کہ وہ مجھ سے بہت پہلے کاٹ چکے ہوتے تھے اور میں ابھی تک لگا ہوتا تھا. کرتے کراتے ایک ٹائم گزر گیا تو مجھے ایک جاپنیز نے بلایا, میرے جو کولیگ تھا اس نے باہر لے کر گیا, مجھے کافی پلائی اور مجھے کہنے لگا کہ یہ میں دیکھتا ہوں تم جب بھی آتے ہو تمہارے چہرے پہ مایوسی ہوتی ہے اور تم پہلے ہی جا کر وہ جو ہے نا دیکھ کر ہی بس ختم ہو جاتے ہو, ڈر جاتے ہو. تو اس کو ایسے نہیں کرو, میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے. تم صرف اوپر والے باگٹ کے بارے میں سوچو, جو بیگٹ اوپر والا رکھا ہوا ہے نا, نیچے جو رکھے ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچو, صرف اوپر والے بیگٹ کے بارے میں سوچو کہ اس کو میں نے کاٹنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ پہ سوچنا. تم پہلے سے ہی 10 کے بارے میں سوچ لیتے ہو, اس لیے تمہارے اندر سے جو انرجی ہے مشکل ہو جاتا ہے. صحیح جی, motivate کالر ہے ہمارے ساتھ, کال لے لیتے ہیں. شیف گلزار بھی ہمارے ساتھ ہیں, عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جی, کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے ہیں بات کریں اسلام آباد سے؟ جی تھوڑا سا لاؤڈ بولیے. ہیلو, آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ مجھے بہت ہلکی سی آواز آ رہی ہے. کہاں سے کون بات کر رہا ہے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں نصرت. مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نام ہے سید محمد اسکندر. اچھا, مجھے آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ کو سنائی دے رہی ہے آواز؟ آپ تھوڑا سا آپ لاؤڈ بولیے. آپ نے کیا بتایا, اپنا نام نصرت بتایا ہے؟ جی نصرت بات کر رہی ہیں اسلام آباد سے؟ جی جی ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے, اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں, ان کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. 13 جنوری 2004. 13 جنوری 2004. جی, کیا پوچھیں گی؟ یہ ہے کہ ایک تو وہ پڑھتے نہیں ہیں اور دوسرا کسی بھی کام کو وہ نہیں لیتے کہ میں کام کروں. میں کہتی ہوں لیکن وہ 20 سال کے ہو گئے ہیں, نہ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نصرت, آپ کو بتاتے ہیں. وہ ایک تو کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا ہے, تو کافی ان کی ایج ہو گئی. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم, صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہوں, کس کے بارے میں پوچھیں گی؟ میم میں سلوا بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی, کس کے بارے میں پوچھیں گی سلوا؟ فروا, کس کے بارے میں پوچھیں گی؟ مجھے اپنے بارے میں پتا کرنا تھا. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 9 جنوری 1993. ٹھیک ہے. اور فروا پورا نام کیا ہے آپ کا؟ فروا فیاض. ٹھیک ہے. فروا, کیا پوچھنا چاہتی ہیں اپنے بارے میں؟ مجھے اپنے یہ جاننا ہے کہ 2025 میں بھی میں کافی دفعہ سر سے گائیڈ لیتی رہی ہوں, تو مجھے اپنے رشتے اور شادی کے بارے میں پتا کرنا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو آنسر کرتے ہیں. جی عرفان صاحب, پہلے تو پہلی کالر تھی نصرت. ان کے بیٹے کا کیا نام تھا, کیونکہ ہمیں وائس کلیئر نہیں آ رہی. بیٹے کا نام, انہوں نے ڈیٹ آف برتھ بتائی, نام شاید نہیں انہوں نے بتایا. کہا کہ نہ پڑھائی میں اس کا دل لگ رہا ہے, کیونکہ آواز بھی ان کی اتنی کلیئر نہیں آ رہی انہوں نے بتائی تھی. تو اس حساب سے جو آپ کے صاحبزادے ہیں, پہلے تو نام ہے سب سے امپورٹنٹ چیز. وہ نام پتہ نہیں لگا ہمیں تو ہم اس بارے میں, لیکن ہم چلیں ازیوم کرتے ہیں شخص محمد تو لگاتا ہی لگاتا ہے نا. جی, تو نمبر 2 تو آ گیا. تو اس بیسس کے اوپر میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کر رہا ہوں آپ کے بیٹے کے لیے, کیونکہ آپ کے بیٹے کی برتھ جو ہے وہ جنوری میں, اور وہ کیپریکونین ہے, پیور کیپریکونین ہے. اور کیونکہ برتھ اس کی آ گئی 13 تاریخ, تو 1 اور 3 کا انفلوئنس ہے. آپ تھرسڈے کے دن, جمعرات کے دن, زیادہ تر لوگوں کو میں صدقہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آسان ہے لوگوں کے لیے کرنا. جی, تو آپ تھرسڈے کے دن, جمعرات کے دن کسی بھی یلو چیز کا کوئی دال لے لیں, پیلی دال لے لیں, کوئی مٹھائی لے لیں, کسی بھی ضرورت مند کو دیجیے حسب توفیق جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ایوری تھرسڈے کیجیے. کوشش کیجیے اس بچے کو آپ بلیک کلر سے, ریڈ کلر, جتنے ڈارک کلرز ہیں نا یہ اوائڈ کرے, کیونکہ وہاں اس کے موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو آپ اس کے لیے تھرسڈے کے دن کا صدقہ کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی چیزوں میں بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر کوشش کریں ہمیں اس کا نام بتا سکیں تو میں آپ کو اور زیادہ کریکٹ کر دوں گا.
सेकंड फरवा पहले भी कॉल कर चुकी हैं एक दफ़ा, दोबारा उन्होंने कॉल किया ये, और ये इनका सवाल क्या था कि शादी फरवा, आपके जो नाम है ना पूरा, ये बहुत हैवी नेम है, फरवा फयाज, फरवा का अदद 9 है, फयाज का अदद 9 है, तो ये 18 हो गया, फिर अगेन 9 हो गया ये, तो 9 नंबर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। फिर आपकी बर्थ भी 9 जनवरी है, यानी आपके पास 2 तरह के डिफरेंट एंटी प्लैनेट्स हैं, एक सैटर्न एक मार्स। तो आपको करना ये है, क्योंकि शादी का ताल्लुक इससे कतन भी नहीं है, आपने करना ये है कि आपने एवरी थर्सडे, जैसे अभी मैंने उनको बताया, आपने भी एवरी थर्सडे किसी भी येलो चीज़ का सदका देना है। कोशिश कीजिए आप थर्सडे के दिन सदका करें, और जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, ये वाइट डे होता है, इस दिन आपने वाइट कलर का ड्रेस पहनना है, बहुत प्रॉपरली शावर लेकर, और बहुत अच्छा, और आपने डेली बेसिस के ऊपर अपनी बॉडी को जितना परफ्यूम रख सकती हैं ना, जितना आप परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं, घर में खुशबू यूज़ कर सकती हैं, रूम के अंदर फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, वीनस को हाई करेगा आपके। जैसे वीनस हाई होगा, आपके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, आपके प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला जो आपकी ये विश है, क्योंकि जब तक ये मार्स की डिस्कनेक्टिविटी नहीं होगी, ज़्यादातर लोगों की शादियां से ठीक है। इरफान साहब जल्दी से कोई क्विक वाली रेमेडी बताइए। क्विक वाली रेमेडी जैसे गुलजार भाई ने कहा था 10 करोड़ रुपए, तो हम पैसे की बता देते हैं कि नहीं, अब तो आज तो मैं सीरियसली नंबर लेकर ही जाऊंगा। और इसके लिए थोड़ी सी यकीनन एक प्रैक्टिस है, लेकिन आप एक पीस ऑफ पेपर ले लें, और इसको, ये 11 दिन तक का है, क्योंकि 10 करोड़ की बात है तो दिन भी तो ज्यादा होंगे, हम 1 घंटे में कैसे 10 करोड़ रुपए दे दें। तो ये 11 दिन की कनेक्टिविटी है। इसमें आपने एक डिजिट्स हैं 999, 111, 999 आपने रेड कलर से लिखना है, और 111 आपने ग्रीन कलर से। आज आप लिखेंगे? ओके, 999, 111, 999 एंड 111। ये आप एक पेपर के ऊपर, ये हैं वो जी, इसको आप 11 दफा लिख लें एक पेपर के ऊपर, एक डायरी ले लें। लेकिन इन्होंने कहा है कि रेड कलर से 999 लिखना है आपने, और ग्रीन कलर से 111 लिखना है। ठीक है। और इसको एक अपनी डायरी ले लें, उस डायरी में 11 दफा लिख लें। ठीक है, एक दिन 11 दफा लिखना है इसे। अच्छा, टाइम आपने एक रखना है, जिस टाइम पे आप लिख रहे हैं इसको, फॉर एग्जांपल आज 10 बजे दिन में लिख रहे हैं, तो कल भी 10 बजे ही लिखना है, तो 11 दिन तक टाइम एक ही रहेगा इसका। एक दफा करके नहीं, एक पूरे पेज के ऊपर 11 दफा आपने 999, 111, 999, 111 11 लाइनों में लिख लेना। एक दिन में 11 दफा लिख लेना, और उसके बाद दूसरे दिन भी आपने उसी सेम टाइम पे इसी तरह 11 दफा आपने डायरी के दूसरे पेज पे लिख लेना है। ठीक है, 11 पेजेस के ऊपर 11 दिनों में आपने 999, 111 लिखना है, और हर बार 11 दफा लिखना है। बिल्कुल। उसके बाद आपने इस डायरी को, या उसने पेजेस आपने उसमें से निकाल लेने, और उनको स्टेपल करके फोल्ड करके किसी डार्क प्लेस पे रख दें। ठीक है, ये है 11 दिन की एक रेमेडी, जो कि आप चाहे अब उसमें 1 करोड़ की बात कर ले, 10 करोड़ की बात कर ले, आप भी और मैं भी। बिल्कुल आप लोग भी करिएगा, शुरू करेंगे। और जिस दिन 11 दिन के बाद अगर पैसे जैसे मिल जाते हैं, तो फिर आप को जो फिर हमसे कांटेक्ट करें। आपको बताऊं मैं कि इससे पहले कि कोई और आपको कांटेक्ट करे, आप हमसे कांटेक्ट कर लें। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका भी, और गुलजार साहब आपका भी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए, और मेरी सुबह तो वही उस वक्त तक नहीं होती, और मेरे मॉर्निंग शो की क्लोजिंग उस वक्त तक नहीं होती जब तक गुलजार साहब की शक्ल न देखूं। तो आप सबको यही कहूंगी कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।